اور ابھی آیت کا نمبر آ رہا ہے 56۔ یہاں سے اللہ کریم نے نیا مضمون بھی شروع فرمایا ہے، اور یہاں سے اللہ کریم نے بات شروع کی ہے اہل ایمان سے، کیونکہ جب وہ رب کافروں سے، ابھی تک بات کن سے ہو رہی تھی؟ کافروں سے بات ہو رہی تھی ابھی، جن کافروں کو عذاب کی بڑی جلدی ہے ان کو جواب دیا جا رہا تھا جلدی نہ کرو، عذاب اپنے ٹائم پہ آئے گا، یہ ٹائم تمہارے پاس ہے، یہ مہلت ہے، اس میں ایمان لے کے آؤ۔ یہ ساری بات کافروں سے ہو گئی۔ اب ادھر اللہ کریم جب مخاطب ہوتا ہے اپنے ایمان والے بندوں سے تو کیسے مخاطب ہوتا ہے، اس کا کیا پیارا انداز ہے اپنے ایمان والے بندوں سے بات کرنے کا۔ یا عبادی، اے میرے بندو۔ آگے اللہ پاک نے ایک نکھیڑا کیا، الذین آمنو، جو ایمان لائے ہو۔ یہ نکھیڑا اس لیے کیا بھئی کافر بھی ہیں تو میرے ہی، بس مجھے مانتے نہیں ہیں، تو فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنو، جو ایمان لائے ہو، ان بے شک ارضی، میری زمین، واسعۃ، بہت کھلی ہے، بہت وسیع و عریض ہے، میری زمین بڑی وسیع و عریض ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، بس تم صرف میری ہی بندگی کرتے رہو۔ ہاں جی، آج کچھ لوگوں کو بات یہ بھی سمجھ آئے گی بھئی وطن آگے ہے کہ دین آگے ہے۔ ساڑھے نہ کچھ دانشور حضرات وطن دی محبت دی بڑی گل کر دیں، وطن تو وطن دی محبت اتنی زیادہ بیان کر دیں بھئی دین تو بھی اگے لے جاندے، دین پیچھے رہ جاندہ ہے تے وطن اگے ٹر جاندہ ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں، وطن آگے نہیں ہے، دین آگے ہے۔ وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، دین نہ چھوڑو۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کچھ تھوڑا تھوڑا میں کہندا رہنا بھئی نال تسی بھی بول دے رہے کرو بھئی دوڑا بھی وچ تھوڑا بہت حصہ پیندا رہے۔ کتھے پہنچے ساں بلا؟ وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، وطن ہے جے نا، اس دے اتے ایمان تے ہے جے نا، چلو جنہ دا ہے وہ بول لو، وطن چھوڑنا پڑے مگر دین نہ چھوڑ، دین نہ چھوڑ۔ ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، یہ جو جان ہے، یہ جو جسم ہے، یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے دین کے مقابلے میں۔ دین کی خاطر یہ جسم بھی دینا پڑے دے دو، یہ جان بھی دینی پڑے دے دو، کچھ بھی آگے نہیں ہے۔ دین بولیے گا ذرا، سب سے آگے ہے دین، سب کچھ پیچھے ہے، کچھ بھی دین سے آگے نہیں ہے، دین سب سے آگے ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ نازل کب ہوئی تھی؟ موقع تھا ہجرت کا، 13 برس نبوت کا اعلان کیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزر چکے تھے۔ کتنے سال کیا کیے ہوئے؟ نبوت کا اعلان کیے ہوئے، اور ان 13 سالوں کے اندر بڑی مار کھا چکے تھے صحابہ کرام، بہت مار کھا چکے تھے۔ 13 سالوں کے بعد اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ کی فضا سازگار نہیں ہے، اب مزید صبر سے تحمل سے کام نہیں لیا جا سکتا، آپ اپنے مومنین غلاموں کو ارشاد فرمائیں کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کا پروسیس شروع ہو چکا تھا، کچھ صحابہ اکرام ہجرت کر چکے تھے، کچھ کرنے والے تھے، کچھ کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری تھیں۔ اس دوران کچھ صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آ گئے، کچھ تھوڑے سے، انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن ہمارا مکے میں گزرا ہے، لڑکپن مکہ میں گزرا ہے، جوانی مکہ میں گزری ہے، ہم نے گھر بار یہاں بنائے، ہمارا قبیلہ یہاں، کھیتیاں یہاں، مال مویشی یہاں، کاروبار یہاں، خاندان یہاں، رشتہ دار یہاں، تو حضور ہم اب مکہ کو چھوڑ کے جائیں گے تو پھر ہمارا کھانا پینا، ہماری گزر بسر، ہمارا کاروبار، ہمارے بیوی بچے، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، ہمارا کنبہ،
طرح طرح کے اپنے جو خطرے تھے، جو خدشے تھے، جو غم تھا، جو دکھ تھا مکہ کو چھوڑنے کا، وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے پیش کر دیا۔ بھئی اپنا گھر چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس حالت میں کہ جب پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہ آگے حالات کیا ہوں گے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوشش میری ہوندی ہے تو نال نال کسی حد تک چلو یا کافی حد تک سمجھ بھی تے آئے نا۔ بھئی آگے پتہ ہی کوئی نہیں ہے حالات کیسے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آگے کاروبار بنا پڑا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ جناب آپ کا مکان ہے، چابیاں لیں، یہ آپ کی دکان ہے، دکان کی چابی لیں، اپنا کام کاج شروع کریں۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سین حالات، ان دیکھے حالات، کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ صحابہ اکرام نے جب آ کر اپنے خدشے، اپنے تحفظات، اپنی ریزرویشنز، اپنے خدشے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے تو رب ذوالجلال نے جبریل کو بھیج کے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب ان صحابہ کے سوال کا جواب آپ محبوب آپ نہیں دیں گے، ان کا رب خود انہیں دے گا۔ تواڈی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ، او اچھی کیا کرو سبحان اللہ۔ سوال کیتا ہے آ کے صحابہ نے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سوال کیتا ہے آ کے صحابہ نے، حضور دے غلامہ نے سوال کیتا ہے۔ ان آ کے پوچھیا حضور گزر بسر کیویں ہوئے گی، کھاواں گے کتھوں، پیواں گے کتھوں، رواں گے کتھے، مکان، کاروبار، خاندان، مویشی، یہ وہ، حضور کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہن تساں نہیں بولنا، میں رب خود بولنا ہے۔ اے آیت آئی نا، رب نے سیدھی گل کیتی ہے اپنے ایمان والے بندیاں نال، اپنے مومن بندیاں نال رب خود گل کیتی ہے۔ گل تے کیتی محبوب دے ذریعے نال ہی ہے نا، ہے جی؟ تے کی لفظ کین دیکھو نا، لفظ کین قربان جاواں رب دے لفظاں تو بھی، یا عبادی، او میرے بندیوں، بندے تے میرے ہی ہو نا، تے ایمان بھی میرے تے لے آئے ہو، تے 13 سال کٹ بھی کھا دیے، تو انہیں پتہ نہیں ان ارضی واسعہ، اتنا تے یقین رکھو نا میرے اتے بھئی میری زمین بڑی وسیع ہے۔ نہیں گل سمجھ نہیں آئی یہ بھی تو، میری زمین بڑی، ایک تے اس گل تے ایمان رکھو کہ زمین ساری میری ہے۔ ان ارضی، اے صرف مکہ میری زمین نہیں، مدینہ بھی میری زمین ہے۔ مکہ بھی میری زمین تے مدینہ بھی میری زمین تے ساری زمین، ان ارضی، بے شک کہ میری زمین بڑی وسیع و عریض ہے۔ ادھے ہوتے ہوں یقین بھی لیا ہو نا پوری طرح۔ تے رب فرماندا ہے تہاڈا اصل کام کی ہے، دوان کھوانا، دوان پیوانا، تواڈے واسطے رہائش دا بندوبست کرنا۔ رب فرماندا ہے اے تے کام ہی میرا ہے، تے جیڑا کام ہی میرا ہے او سوچن تسی بیٹھے ہو، جیڑا دوان کھوانا تے دوان پیوانا اے تے میرا کام ہے، تے میرا کام تے تسی بہ کے نہ سوچو میرا کام تے میں جانا۔ تہاڈا کام کی ہے، اپنے کام والے پاسے غور کرو۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، تہاڈا کام ہے صرف میری عبادت کرنا، تسی عبادت تے لگے رہو، تہن کھلاواں گا بھی میں، پلاواں گا بھی میں، سواواں گا بھی میں۔